قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قل، نبی محترم نے کہہ دیجئے، لن یصیبنا، لن یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے ہی آتا ہے، لیکن مضارع کا ترجمہ تو زمانہ حال میں کرتے ہیں یا زمانہ مستقبل میں کرتے ہیں، لیکن لن کے ساتھ نفی ہو تو صرف مستقبل میں نفی ہوتی ہے۔ لن یصیبنا، یہ مضارع کی علامت آ گئی، اس سے پہلے لن آ گیا، اب ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے۔ اصابہ یصیبو، وہی کلمہ بار بار آ رہا ہے، نہیں مبتلا ہوں گے، نہ ہم مبتلا نہیں ہوں گے، الا سوائے اس کے ما جو کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وہو مولانا، ہوا مولانا، ہوا اور وہ تو ہے مولانا ہمارا آقا، مولا ہمارا آقا ہے، نہ ہمارا، مولائی میرا آقا۔ ان سے کہیے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی، ہمیں کوئی چیز نہیں مبتلا کرتی، ہم کسی چیز میں بھی مبتلا نہیں ہوتے سوائے اس کے ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ دیا۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ کے معنی اور، علی کا مطلب پر، علی اللہ اللہ پر، اس میں جلالہ ہے، فلیتوکل، فا پس لام یقیناً کے لیے، یہ تو مضارع کی علامت، باقی توکل تو ہماری اپنی زبان میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے اور ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ فلیتوکل تو توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، المؤمنون، الف لام سارے کے سارے آ گیا، واو نون جمع کی علامت، اور مومن کی جمع ہے مومنون، سارے مومن پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام